نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بدائے توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم تمام لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ عید کی خوشی منائی. یہ انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اور انعام اسی وقت ملتا ہے جب بندہ محنت کرتا ہے. ہم نے ایک مہینے کا روزہ رکھا، اس کے شکریے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، عید کی خوشی ہمیں حاصل ہوئی. اور پھر خوشی منانے کے طریقے بھی بہت ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو جو خوشی منانے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے. ہم اور قوموں کی طریقے سے خوشی نہیں مناتے، یعنی ہم روڈ پر نکل کر کے شور و غوغا نہیں کرتے، ہم بہت ہی پرامن طریقے سے خوشی مناتے ہیں. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا ایک مقدس اور بابرکت قافلہ اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام آتے رہے، ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، معبودان باطل کی عبادت سے لوگوں کو روکتے رہے، اچھائیوں کا پیغام پھیلاتے رہے، برائیوں سے لوگوں کو منع فرماتے رہے. کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ
24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنے قدوم لیمنت لزوم سے اس دھرتی کو سرفراز فرمایا۔ رب تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء کرام کو الگ الگ قوموں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن جب باری تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا تو صرف واحد قوم کا نبی بنا کر کے نہیں بھیجا، بلکہ بھیجا تو قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے رحمت۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور میرے آقا کی زندگی ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضرات گرامی، لیکن آؤ میں بتاتا چلوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو اس روئے زمین پر بڑی آن بان شان کے ساتھ بھیجا، پاورفل اور با اختیار بنا کر کے بھیجا، لیکن اسی روئے زمین پر کچھ ایسی گندی اور ناپاک ذہنیت رکھنے والے لوگ جنم لیے جنہوں نے اپنی زبان و قلم کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ اپنی زبان و قلم کے ذریعے سے انہوں نے یہ جملہ پیش کیا کہ جس کا نام نبی یا علی یا ولی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم دور سے یا نبی کہہ کر کے پکاریں تو یہ شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس طریقے کے باطل نظریات کو پیش کر کے ان لوگوں نے ہم سنی خوش عقیدہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرات گرامی، آئیے ان سارے باطل نظریات کا رد کرتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پاک پیش کر دوں جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بااختیار ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ برادران ملت عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی جن کا نام حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی حضور کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ کیا خدمت انجام دیتے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو فرمانے کا ارادہ کرتے یا وضو کے لیے تیاری کرتے تو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی اٹھ کھڑے ہو جاتے اور سرکار کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ نے پانی پیش کیا وضو کے لیے، سرکار خوش ہو گئے اپنی خدمت پر، سرکار کا دریائے رحمت جوش پر آیا۔ آقا فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ سلما شیطا یا ربیعہ، اے ربیعہ جو تم کو مانگنا ہے مانگ لو۔ جیسے ہی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مانگو تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں اسألک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اب میں یہیں پہ ذہن دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اگر نبی کونین سے مانگنا شرک ہوتا، اگر نبی کونین سے مانگنا بدعت ہوتی تو میرے آقا اپنے صحابی سے فوراً منع فرما دیتے کہ یہ میرے صحابی مجھ سے مت مانگو بلکہ اللہ سے مانگو، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ رسول کے سامنے رسول کے صحابی رسول سے مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی
غلامی جنت میں مانگ رہا ہوں۔ نبی کونین نے غلامی عطا فرما دی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کے دانائی اور ہوشیاری پر قربان جائیے۔